حضرت حلیمہ بکریاں پالا کرتی تھی اور بکریاں پالتی تھی، اس کی پرورش کرتی تھی، اس کو جنگلوں میں لے جا کر کے چراتی تھی۔ جب وہ بڑے ہو جاتے تھے، بکریاں بڑی ہو جاتی تھی، پھر ان کو بیچ دیتی تھی، اور بیچنے کے بعد اس سے جو پیسہ ملتا تھا اسی سے آپ کا گھر چلتا تھا۔ حضرت حلیمہ کی روزی روٹی اسی سے چلتی تھی، بکریاں پالنا، اس کو بڑا کرنا، بڑا کر کے بیچ دینا، اسی سے اپنی زندگی بسر کرنا۔ حضرت حلیمہ بھی جاتی تھی، اور حضرت حلیمہ کی بیٹی، تاریخ میں ایک بیٹی کا بھی ذکر آتا جس کا نام سیما تھا۔ حضرت حلیمہ کی بیٹی وہ عبداللہ سے بڑی تھی، دونوں جو ہے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب ان کے بیٹے عبداللہ کچھ ہوشیار ہو گئے تو اب یہ تینوں لوگ جنگل میں جانے لگے بکریوں کو چرانے کے لیے۔ لیکن جب رسول پاک علیہ السلام اپنے قدم ناز سے ظاہر طور پر چلنے لگے، جب اپنے قدموں سے میرے آقا چلنے لگے، تب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں آج سے میں بھی جنگل میں بکریاں چرانے جایا کروں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب حلیمہ سے کہا تھا، حضرت حلیمہ نے کہا بیٹے محمد آپ جنگل نہ جائیں، اس لیے کہ جنگل میں بڑے بڑے خوفناک جانور رہتے ہیں، اور آپ کا بچپنا ہے، آپ چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگل کے جانور آپ کو نقصان پہنچا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگل کے جانور آپ کو تکلیف پہنچا دیں، لہٰذا جنگل کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، آپ جنگل میں نہ جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں اس کی فکر تو مت کر، جنگل میں خوفناک جانور رہتے ہیں، چیڑنے پھاڑنے والے جانور رہتے ہیں، اس کی فکر تو نہ کر، میرا رب بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سے کہا کہ میرا رب حفاظت فرمانے والا ہے، ماں مجھے جانے دے، میں بھی جو ہے تیری بکریوں کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کو اجازت مل گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب جنگل میں تشریف لے گئے تو جنگل میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، اپنے اپنے جانور کو چرانے والے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور جیسے ہی رسول پاک علیہ السلام جنگل میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی زبان سے بیان کیا۔ حضرت حلیمہ نے کہا تھا بیٹے جنگل میں جنگلی جانور رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے جانور رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ لیکن لوگوں نے دیکھا تھا جیسے ہی رسول پاک علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے، جنگل میں آپ کا گھسنا ہوا، جنگل میں آپ ان ہوئے، جنگل میں آپ جو ہے انہی لیے گھسے، جیسے ہی جنگل کی وادیوں میں تشریف لے گئے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ شیر بھی نبی کے قدموں پہ آ کر اپنا سر جھکا رہا ہے، ہاتھی بھی نبی کے قدموں پہ آ کر اپنا سر جھکا رہا ہے، جتنے بھی چرند پرند تھے سب نبی کے قدموں میں آ کر کے جھک جا رہے ہیں، سب آقا کے قدموں میں آ کر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور جو ہے وہ جانور صرف نبی کی بارگاہ میں آ کر کے گردن ہی نہیں جھکاتے تھے بلکہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یعنی نبی کے آگے اپنا گردن بھی جھکا دیتے تھے، اور ادب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو سلام بھی کیا کرتے تھے، جانور نبی کا احترام کر رہے تھے۔ آج سے پہلے کبھی نبی جنگل میں نہیں گئے تھے، آج پہلی مرتبہ گئے ہیں، لیکن آقا کے جاتے ہی جنگل کے جانور نبی کا احترام کر رہے ہیں، نبی کو سلام کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے اور اپنے ذہن کو حاضر رکھے اور بات کو دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے۔ ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا، اللہ نے اتنی سمجھ دی تھی، اللہ نے اتنی عقل عطا فرمائی تھی، ان جانوروں کو معلوم تھا یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ پیغمبر اعظم ہے، یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ محمد عربی ہے، یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے، لہذا ان کا احترام ہم پر ضروری ہے، ان کا ادب ہم پر ضروری ہے، ان کو سلام کرنا ہم پر ضروری ہے۔ ان جانوروں کو تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، عام انسان نہیں ہے، مگر ان جانوروں کو کب سمجھ میں آئے گا جو کہتے ہیں نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، جو یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے، جو یہ کہتے ہیں
کبیر کو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان جانوروں کو کب نبی کی عظمت سمجھ میں آئے گی، ان کو کب پتا چلے گا رسول کا مرتبہ کیا ہے، ان کو کب احساس ہوگا کہ رسول کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا ہے۔ وہ جانور سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، رسول پاک کا احترام کر رہے تھے، میرے آقا کے قدموں میں آ کر کے اپنے سروں کو جھکا دیتے تھے اور نبی کو سلام کیا کرتے تھے۔ لوگ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، معاملہ کیا ہے؟ ہم تو جانور کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں اپنی جان بچا کر کے، آخر یہ کون ہے جس کے سامنے جانور اپنا سر جھکا رہے ہیں، جس کے آگے جانور اپنا سر جھکا رہے ہیں، جن کا احترام کر رہے ہیں، جن کو سلام کر رہے ہیں؟ تو معلوم چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب تحقیق کی لوگوں نے تو لوگوں کو یہ علم ہوا، لوگوں کو بتایا گیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اور رسول پاک اسی طریقے سے روزانہ جنگل میں تشریف لے جانے لگے۔ اب میرے نبی کا معمول ہو گیا جنگل میں جانا، روزانہ اللہ کے حبیب جنگل میں جانے لگے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت بیچ میں علیل ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کو بخار آ گیا۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ جب تک آپ کا بخار نہیں چلا جاتا، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے، آپ کی بیماری ختم نہیں ہو جاتی، آپ جنگل نہیں جاؤ گے۔ رسول پاک علیہ السلام بحیثیت ماں، اور ایک چیز تھی کہ حضرت حلیمہ جو حکم دیتی تھی نبی اس کو ٹالتے نہیں تھے۔ حضرت حلیمہ جو بھی حکم دیتی تھی نبی اس کو ٹالتے نہیں تھے، اس لیے کہ سگی ماں تو نہیں تھی، لیکن اللہ کے حبیب نے اپنی سگی ماں سے کم بھی نہیں سمجھا تھا۔ حضرت حلیمہ کا بہت احترام کرتے تھے، حضرت حلیمہ کی بہت عزت کرتے تھے میرے آقا، کوئی بھی بات ان کی نہیں ٹالتے تھے۔ کہا بیٹے آج سے آپ کا جنگل جانا بند، جب تک کہ آپ صحت یاب نہیں ہو جاتے، آپ کا بخار ختم نہیں ہو جاتا، آپ تندرست نہیں ہو جاتے، آپ جنگل نہیں جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا بڑا ٹھیک ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جنگل جانا بند کر دیا، مائک والا لالی پاپ لے کر کے مجھے چلا گیا، مجھے قریب سے بلوا دیا، بول حضرت بہت اچھی آواز آ رہی ہے، جب دور سے بول رہا ہوں تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ لالی پاپ لے کے چلا گیا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ آپ نہیں چلے گئے، جنازوں میں تو نہیں پڑھانے چلے گئے، بچہ گھومو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ صاحبیہ نے کہا بیٹے آج سے آپ جنگل نہیں جاؤ گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ اب رسول پاک علیہ السلام چند دنوں تک جنگل تشریف نہیں لے گئے۔ اب ادھر یہ ہوا کہ جنگل کے سارے جانور نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کو بے قرار ہو گئے، دیدار کو بے چین ہو گئے، اور کہا وجہ کیا ہے جو اللہ کے حبیب جنگل میں تشریف نہیں لاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے جو میرے آقا جنگل میں نہیں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے جو رسول جنگل میں تشریف نہیں لاتے ہیں؟ پتہ لگایا گیا تو معلوم چلا کہ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کے کہنے پر جنگل آنا چھوڑ دیا۔ تب جانوروں نے میٹنگ کی، جانوروں نے آپس میں پلان کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے، کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے نبی کو جنگل آنا ہی پڑے، کچھ ایسا کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بکری چرانے کے لیے گئے تھے جنگل میں، اکیلے بکری چرا رہے تھے، اور جب واپس لوٹے ہیں گھر بکریوں کو لے کر کے پہنچے ہیں تو گھر جا کر کے جب بکریوں کو باندھا حضرت حلیمہ نے گنتی کی تو دیکھا کہ ایک بکری اس میں سے غائب ہے، ایک بکری اس میں سے غائب ہے۔ حضرت حلیمہ نے عبداللہ کو بلایا، کہا بیٹے ایک بکری کہاں ہے؟ اور وہ بکری حضرت حلیمہ کی پسندیدہ بکری تھی، اس لیے کہ وہ بکری سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی، سب سے زیادہ موٹی اور تندرست بکری تھی، وہی غائب ہو گئی تھی۔ کہا بیٹے وہ بکری کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ماں
مجھے معاف کرنا، میں تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود میں مشغول ہو گیا تھا، کھیل کود میں لگ گیا تھا، اور اسی بیچ نہ جانے کون سا جانور آیا اور میری بکری کو لے کر کے چلا گیا۔ حضرت حلیمہ بہت پریشان ہوئی، غمگین ہو گئی، اور جب غمگین ہوئی ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا ماں تجھے ہوا کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سے پوچھا ماں تجھے ہوا کیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا جو ہماری سب سے موٹی اور تازی بکری تھی وہ غائب ہو گئی۔ غائب ہو گئی؟ کہاں سے غائب ہوئی؟ حلیمہ نے کہا بیٹے وہ جنگل سے غائب ہو گئی ہے، لگتا ہے کسی جانور نے اس کا شکار کر لیا ہے، کسی جانور نے اس کو پکڑ لیا ہے، کوئی جانور اس کو پکڑ کر کے لے گیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر میرے آقا نے فرمایا ماں آخر جانور جنگل کا ایسا کون ہے، کس جانور کے اندر اتنا بڑا جگر ہے جو محمد عربی کی بکری کو لے گیا؟ کس کے اندر اتنا بڑا کلیجہ ہے جو میری بکری کو لے کر کے چلا گیا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ماں تم مجھے اجازت دے، کل میں خود جنگل جاؤں گا، کل میں خود جنگل جاؤں گا اور جا کر کے پتہ کروں گا کہ ایسا کون جانور ہے جس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، جس نے میری بکری کو پکڑ لیا، میری بکری کو شکار بنا لیا، میری بکری کو ہضم کر گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اجازت مانگی۔ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا میں اجازت تو نہیں دیتی، لیکن ہاں اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، جا کر کے تسلی کر سکتے ہو۔ اب رسول پاک علیہ السلام پوری شان نبوت کے ساتھ، پوری شان رسالت کے ساتھ جنگل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی نبی جنگل کے قریب پہنچنے والے تھے، جانوروں نے آپس میں مشورہ کیا، اعلان کیا ایسا لگتا ہے خوشبوؤں سے ہم کو پتہ چل گیا ہے، خوشبو یہ بتا رہی ہے کہ اب جنگل کے اندر اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں۔ ان کی خوشبو سے پتہ چل رہا ہے، ان کی مہک سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے حبیب ہم جنگل میں تشریف لانے والے ہیں۔ جانور سارے ایک دوسرے کو کہنے لگے نکل آؤ اپنے اڈوں سے باہر، اپنے سرنگوں سے باہر، اپنے گھونسلوں سے باہر۔ اب اللہ کے حبیب جنگل میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، اللہ کے حبیب جنگل میں تشریف لانے والے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد میرے آقا نے جنگل کے سارے جانوروں کو آواز دیا۔ جنگل کے سارے جانور رسول پاک علیہ السلام کے قدموں میں آ کر اپنا سر جھکا کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آخر تم بتاؤ کہ تم میں سے ایسا کون ہے جس نے میری بکری کو پکڑا ہے، جس نے میری بکری کو شکار بنایا ہے، جس نے میری بکری کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے، کون ہے تم میں سے ایسا؟ جب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے، سارے جانوروں نے اپنے سر کو جھکا لیا تھا اور جھکا کر کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اے میرے آقا آخر اتنی ہمت کس کے اندر ہے جو آپ کی بکری کو پکڑ لے، جو آپ کی بکری کو ہضم کر جائے، جو آپ کی بکری کو کھا جائے، جو آپ کی بکری کو شکار بنا لے؟ آخر اتنی طاقت کس کے اندر ہے، اتنی جرأت کس کے اندر ہے، اتنی ہمت کس کے اندر ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی بکری کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے، آپ کی بکری کو شکار نہیں بنایا گیا ہے۔ اے اللہ کے حبیب کئی روز گزر گئے تھے، آپ جنگل میں تشریف نہیں لا رہے تھے، ہم نے سنا تھا کہ اب آپ جنگل میں نہیں آئیں گے، لہذا ہم آپ کے دیدار کو بے قرار ہو گئے تھے۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کون سا کام کیا جائے جس کی وجہ سے خود اللہ کے حبیب جنگل میں تشریف لے آئے۔ تو مشورے میں یہ پاس ہوا، میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ حضرت حلیمہ کی جو سب سے طاقتور بکری ہے اس کو پکڑ کے رکھ لیا جائے۔ جب ہم پکڑ کے بحیثیت مہمان اپنے پاس رکھ لیں گے اور جب رسول پاک ان کو چھڑانے کے لیے آئیں گے تو اسی بہانے ہم سارے جانور اللہ کے حبیب کا دیدار کر لیں گے۔ اسی لیے ہم نے آپ کی بکری کو پکڑا تھا۔ یا رسول اللہ ہم میں سے ہمت کس کے اندر ہے کہ جو آپ کی بکری کو تکلیف پہنچا دے، جو آپ کی بکری کو اپنا شکار بنا لے،
جو آپ کی بکری کو اپنا نوالا بنا لے، اتنی طاقت کس کے اندر ہے؟ یا رسول اللہ ہم جانور ضرور ہیں لیکن ہم وفاداری اور غداری کو خوب سمجھتے ہیں۔ ہم جانور ضرور ہیں لیکن اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے، اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ کس کے ساتھ بے وفائی کرنی چاہیے اور کس کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ یا رسول اللہ ہم جانور ضرور ہیں لیکن ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم وفادار ہیں، اور یا رسول اللہ جو آپ سے غداری کرے وہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جو انسان ہو کر کے آپ کے ساتھ غداری کرے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام جانور بھی کیا کرتے تھے، جانور بھی جانتے تھے یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ان کی عقیدت ہمارے دل میں ہونا لازمی ہے۔ کہ جانوروں کو بھی اللہ نے عقل دی تھی، جانوروں کو بھی اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی، جانوروں کو بھی اتنی سمجھ اللہ نے عطا کی تھی، جانور سمجھتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، پیغمبر اعظم ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احترام جانور بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی جانور، صرف ایسا نہیں ہے کہ اسی جنگل کے جانور، بلکہ جتنے بھی جانور اللہ کے حبیب کو دیکھتے اپنی گردن کو جھکا دیتے۔ جب میرے آقا راستے میں ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے اور راستے سے چلتے تھے اللہ کے حبیب، اور راستے میں جب جانور پڑتے، جانوروں کی نظر اللہ کے حبیب پہ پڑتی تو جانور ادب سے اپنی گردن جھکا دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، ان کا احترام ہم پہ ضروری ہے، ان کا ادب ہم پر لازمی ہے، ادب سے گردن کو جھکا دیتے تھے اور احترام کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک اونٹنی جو ہے پاگل ہو گئی تھی، اس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونٹنی لوگوں کو مارتی تھی، لوگوں کو اٹھا کر کے پھینک دیتی تھی، لوگوں کو زخمی کر دیتی تھی، لیکن جب اس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آقا کے بارگاہ میں آئی اور گردن کو جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی زبان میں اس سے بات کی اور اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روانہ فرما دیا۔ جب سے اللہ کے نبی نے اس سے گفتگو کی، اللہ کے حبیب نے اس سے بات کی، اس کے بعد اس اونٹنی نے کسی کو تکلیف نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس لیے کہ جانور کسی اور جانور کی زبان سمجھے یا نہ سمجھے، کسی اور انسان کی زبان سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جانور اللہ کے حبیب کی زبان کو سمجھتے تھے اور میرے آقا جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام جانور اسی لیے کرتے تھے، جانوروں کو معلوم تھا کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، جس طریقے سے انسانوں پر نبی کا احترام فرض ہے، اسی طریقے سے جانوروں پر بھی رسول پاک کا احترام فرض ہے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اپنے مولا کی ہے یہ شان عظیم، اپنے مولا کی ہے یہ شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔